بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بحریہ کالج کی معلمہ شیبہ طارق ہوں، تیسری کلاس کی اردو کی ٹیچر ہوں۔ آج ہم مضمون کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ مضمون جو ہے کسی بھی عنوان کے تحت کس طرح لکھا جاتا ہے۔ جب اسکول میں جب بھی کوئی مضمون لکھنے کو کہا جاتا ہے تو بعض طلباء کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا لکھیں اور کیسے لکھیں، حالانکہ یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں، اس لیے کہ جب آپ کو کوئی مضمون لکھنے کے لیے کوئی عنوان دیا جائے تو چند منٹ تک اس عنوان پر غور کیجیے اور یہ سوچیے، تو اپنے دماغ پر زور ڈال کر سوچیے کہ اس عنوان کے بارے میں آپ کیا کچھ جانتے ہیں۔ جو خیالات جس ترتیب سے آپ کے دماغ میں آئیں انہیں اسی ترتیب سے کاغذ پر لکھتے جائیں۔ اب ان باتوں پر ایک بار پھر نگاہ ڈال لیجئے کہ ان میں سے کون سی باتیں اس عنوان سے تعلق رکھتی ہیں۔ جن باتوں کا اس عنوان سے کوئی تعلق نہ ہو انہیں کاٹ دیجئے اور باقی باتوں کو ترتیب کے ساتھ دوبارہ لکھیے۔ مضمون نگاری کرتے وقت سادہ اور آسان اور عام فہم زبان استعمال کیجیے تاکہ وہ آسانی سے سب کی سمجھ میں آ جائے اور دل میں اتر جائے۔ اچھے مضمون کے لیے مضمون نگاری میں یا مہارت پیدا کرنے کے لیے اچھے مضامین کا مطالعہ کرتے رہیے۔ مضمون لکھنے کے لیے آپ کسی بھی مضمون کو لکھنے کے لیے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان 3 حصوں کے تحت آپ مضمون لکھیں گے تو آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی۔ اس کے 3 حصے کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا ہوتا ہے تمہید یا تعارف، اس کے بعد دوسرا اس کا جو حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے متن یا نفس مضمون، اور آخر میں ہوتا ہے اختتام۔ اب یہاں پر جیسے یہ بتایا کہ سب سے پہلا جو مضمون کے 3 حصے ہیں یعنی کہ تعارف، تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو آج عنوان دیا جا رہا ہے میری پسندیدہ کلاس ٹیچر، تو آپ تعارف میں سب سے پہلے آپ لکھیں کہ آپ کس اسکول میں پڑھتے ہیں، آپ کا تعلق کس کلاس سے ہے، آپ کی جو ٹیچر ہے یا آپ کے اساتذہ کرام جو ہیں وہ کیسے آپ کو لگتے ہیں، اور ان میں سے آپ کو کون سا مضمون جو ہے سب سے زیادہ پسند ہے اور کیوں پسند ہے، اور آپ کی پسندیدہ ٹیچر کون سی ہے۔ یہ آپ سب باتیں جو ہیں یہ تعارف میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے متعلق دوسرا جو ہے نفس مضمون میں آپ ٹیچر کے متعلق آپ لکھ سکتے ہیں کہ ان کی تعلیمی قابلیت کیا ہے، ان کا طریقہ تعلیم کیا ہے، کس طرح سے آپ کو پڑھاتی ہیں، شاگردوں سے کس طرح سے سلوک کرتی ہیں، آپ کو ان کی کون سی باتیں اچھی لگتی ہیں، کون سی عادت جو آپ کو نہیں اچھی لگتی، اور آخر میں سب سے آخر میں جو اختتام ہوتا ہے تو آپ ان کے لیے اپنی نیک خواہشات کو کس طرح سے جو ہے وہ اظہار کر سکتی ہیں، یا آپ کی نظر میں ان کی کیا اہمیت ہے، اور آپ ان کو اپنے لیے ان کو کیا اپنے پیغام دینا چاہتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کسی بھی مضمون کے لیے یہ 3 حصے جو ہیں مضمون کے، اس طرح سے اگر آپ کسی بھی عنوان کے تحت مضمون لکھیں گی تو یہ آپ کو لکھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ تو اسی طرح سے جب سے میں نے آپ کو بتایا کہ ان 3 مضمون کے 3 حصوں کی مدد سے آپ میری پسندیدہ استانی کے بارے میں مضمون لکھیے، تو آپ انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی کاپی میں یہ مضمون لکھیے میری پسندیدہ استانی۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے مضمون لکھنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ شکریہ۔